جہاں کی جانب سے پیش خدمت ہے مصحف ناول کی قسط نمبر 54۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے امتحان میں ڈالا تھا تو ہتاتن، اے اللہ میری بخشش فرما کی جگہ وہ ہنتاتن یعنی گندم، یعنی اس سینیریو میں وہ ہمایوں اور تیمور اپنی اولاد، اپنے رشتوں کو مانگتی رہی۔ آج وہ پھر سے توبہ کر رہی تھی، وہ توبہ جو بار بار کرنا ہم نیک بننے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ وہ توبہ اس نے آج پھر سے کی۔ یقیناً زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے خود قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس وقت آپ کسی اور سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ ہم خود بھی تو اپنی زندگیوں میں اکثر ایسے ہی کرتے ہیں۔ اکثر ہم یوٹیوب پہ قاری مشارے یا اس طرح کے بہت سے قاریوں کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت لگا لیتے ہیں اور پھر خاموشی سے سنتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ کوئی ہمارے سامنے کتاب اللہ پڑھتا جائے اور ہم روتے جائیں۔ بعض دفعہ ہم خوش ہونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور بعض دفعہ ہم رونے کے لیے۔ اس وقت اس کا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ خوب روئے، قرآن سنتی جائے اور روتی چلی جائے۔ تلاوت کی کیسٹوں کا ڈبہ قریب ہی رکھا تھا اور ٹیپ ریکارڈر بھی ساتھ تھا۔ اس نے بنا دیکھے آخر سے ایک کیسٹ نکالی اور بنا دیکھے ہی ڈال دی۔ ابھی نہ تو وہ معافی جاننا چاہتی تھی، نہ ہی فہم پہ غور و فکر کرنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ صرف سننا چاہتی تھی اور وہ صرف رونا چاہتی تھی۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور سر میز پہ رکھ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر میز کے شیشے پہ گر رہے تھے۔ قاری صہیب احمد کی آواز، پرسوز آواز دھیرے سے کمرے میں گونجنے لگی۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کی۔ وہ خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی کے روشن دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس کو وہ سناٹے بھری رات یاد آئی جب ہمایوں نے اسے طلاق دی تھی، وہ رات جب وہ یہیں بیٹھی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر تیسری آیت، تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہے۔ اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے تھے۔ یہ کون تھا جو اس کی ہر سوچ پڑھ لیتا تھا؟ یہ کون تھا؟ اور یقیناً وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات تھی، وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا تھا، وہ جو ہماری شرک سے بھی قریب تھا۔ وہ صرف اللہ تھا جو دلوں کے حال جان جاتا تھا بنا کچھ کہے۔ اس کے بعد چوتھی آیت، یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ کیا واقعی اب بھی اس سارے کا انجام اچھا ہو سکتا تھا؟ پھر آئی آیت نمبر 5، تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ ذرا چونک کر بہت آہستہ سے محمل نے سر اٹھایا۔ اللہ کو اس کی اتنی فکر تھی کہ وہ اس کے اداس دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سب اسے بتا رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے ناراض نہیں تھا؟ کیا واقعی اس نے اسے چھوڑا نہیں تھا؟ آیت 6، کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ یہ سن کر وہ اپنی جگہ سن رہ گئی۔ یہ سب اتنا واضح، اتنا صاف، یہ سب اس کے لیے اترا تھا۔ کیا وہ اس قابل تھی؟ یہ سب تو اسی کی اپنی کہانی تھی۔ پھر آئی آیت نمبر 7، کیا اس نے تمہیں راہ گم پا کر ہدایت نہیں دی؟ اور بس وہ ساکت سی سنے جا رہی تھی۔ ہاں یہی تو ہوا تھا۔ پھر آیت 8، اور تمہیں نادار پا کر غنی نہیں کر دیا؟ اس کی آنکھوں سے زاروں کتار آنسو نکل رہے تھے، کپ کپاتے لب ٹھہر گئے تھے۔ پھر آیت نمبر 9 کی تلاوت ہوئی، پس تم بھی یتیم پہ سختی نہ کرنا اور سائل کو مت ڈانٹنا اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔
سورہ دہا ختم ہو چکی تھی. اس کی زندگی کی ساری کہانی ان 11 آیتوں میں سمیٹ کر اسے سنا دی گئی تھی. وہ سورج جیسے ابھی ابھی آسمانوں سے اتری تھی، اس کے لیے، صرف اس کے لیے. اس نے تھک کر سر کرسی کی پشت پر گرا دیا اور آنکھیں موند لیں. وہ کچھ دیر ہر سوچ سے بے نیاز ہونا چاہتی تھی. اور پھر اٹھ کر اسے فرشتے سے ملنا تھا. اس کے ساتھ ہی یاسین ختم ہوا. لیکن کیا آپ نے آیت نمبر 9 کے ترجمے پر غور کیا؟ پس تم بھی یتیم پہ سختی نہ کرنا اور سائل کو مت ڈانٹنا اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا. شاید اسی آیت کو سننے کے بعد محمل میں ہمت آئی تھی کہ فرشتے کا وہ سامنا کرتے. اور اس کے بعد اگلا سین شروع ہوا، اور اگلا سین وہیں سے شروع ہوا جیسا اس نے سوچا تھا. اسے لگا تھا کہ آج بارش ہوگی اور شاید اس گھر میں اس کی آخری بارش ہوگی. وہ بادل زور سے گرج رہے تھے. محمل نے ایک نظر کھڑکی سے باہر پھیلتی شام پہ ڈالی اور دوسری بند دروازے پہ. اس کی دوسری طرف اسے قدموں کی چاپ سنائی دی. ابھی چند منٹ قبل اس نے فرشتے کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا. اس کے آنے کی کچھ ہی دیر بعد ہمایوں کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی. البتہ وہ بمشکل 1 منٹ بعد ہی کچھ کاغذات اٹھا کر واپس چلا گیا تھا اور اس کی گاڑی ابھی ابھی نکلی تھی. وہ کھڑکی کے اس طرف چوکیدار کو گیٹ بند کرتے دیکھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا. محمل، محمل، فرشتے نے اپنے مخصوص نرم انداز میں پکارا اور پھر ہولے سے دروازہ کھولا. اب وہ کثرت سے سلام نہیں کرتی تھی. محمل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، دراز قد، کانچ سی سنہری آنکھوں والی لڑکی جو کھلتے گلابی رنگ کے لباس میں سر پہ دوپٹہ لیے کھڑی تھی. وہ کون تھی؟ اسے لگا وہ اسے واقعی نہیں جانتی. کیسی ہو؟ نرم سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ اندر داخل ہوئی. بلقیس بتا رہی تھی کہ تم میرا پوچھ رہی تھی. ہاں؟ وہ آگے بڑھ کر عادتاً شیلف پہ پڑی کتابیں، رجسٹر اور ٹیپ وغیرہ سلیقے سے جوڑنے لگی. اس کے بھورے بال کھلے تھے اور اس نے انہی پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، ایسے کہ چند لٹیں باہر گر رہی تھیں اور گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا. جی مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کدھر ہیں. محمل نے بغور اس کو دیکھا جو اس کے سامنے سر جھکائے کتابیں سیٹ کر رہی تھی. اسے ابھی بھی تیمور کی بات پہ مکمل یقین نہ تھا. فرشتے ایسا نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں. یقیناً تیمور کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی. ہاں وہ میں ایک دوست کے ساتھ تھی، کچھ شاپنگ کرنا تھی. بے حد رسان سے بتا کر اس نے رجسٹر ایک دوسرے کے اوپر رکھے. نہ اس نے جھوٹ بولا اور نہ ہی سچ بتایا. اس کا یقین ڈگمگانے لگا تھا اور محمل کے دماغ کو تو سکون آ نہیں رہا تھا، تو وہ الٹے سیدھے سوالات اس سے پوچھنے لگی. اور پہلی بات جو اس نے پوچھی وہ یہ تھی کہ آپ نے آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے فرشتے؟ میرے جانے کے بعد آپ آگے کیا کریں گی؟ ہاں بس ابھی پلان کروں گی، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے پھر. وہ اب گلدان میں رکھے گلدستے سے سوکھے پھول احتیاط سے نکال رہی تھی. اس کے جواب مبہم تھے، نہ ہی سچ تھے اور نہ ہی جھوٹ. اور فوراً سے فرشتے نے محمل سے ایک سوال کیا، اور بھئی تم سارا دن کیا کرتی رہی ہو یہاں پہ؟ اس نے چرمرائے سوکھے پھول ڈسٹ بن میں ڈالے. کچھ خاص نہیں فرشتے. دونوں پھر خاموش ہو گئیں اور اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو گئیں. اب اس کے پاس حقیقت جاننے کا بس ایک ہی طریقہ تھا اور اس نے اسے استعمال کرنے کا ارادہ کیا تھا. تبھی محمل نے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا جس نے فرشتے کو چونکا دیا. اور وہ سوال یہ تھا کہ فرشتے وہ جسم کس کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا؟ فرشتے پلٹی اور اسے جواب دیا، کیا
کیا مطلب؟ کون سا جسم؟ کس کے بارے میں بات کر رہی ہو تم؟ فرشتے نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پلٹنے سے اس کا دوپٹہ سرکنے سے بھورے بال چھلکنے لگے تھے۔ وہ قرآن میں ایک جگہ ایک جسم کا ذکر ہے جو کسی کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا، آپ کو یاد ہے وہ کس کا جسم تھا؟ اور اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ بھول گئی ہو۔ فرشتے نے الجھ کر چند لمحے سوچا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ اور محمل کو سارے جواب مل گئے تھے۔ فرشتے قرآن بھول گئی تھیں۔ اگر وہ اسے پڑھتی رہتی تو اسے یاد رہتا، لیکن وہ اسے پڑھنا چھوڑ چکی تھی، اور قرآن تو چند دن کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ فوراً ذہنوں سے مکمل طور پر محو ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی سنت تھی اور کبھی یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر خود ہی جواب دے دیا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی تھی جس پہ ایک جسم ڈال دیا گیا تھا۔ او اچھا۔ فرشتے نے میز پہ گرے پانی کے قطرے ٹشو سے صاف کیے تھے۔ لیکن محمل بزد تھی اور وہ آج ہر صورت میں ہر سوال کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، سو اس نے اپنے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو بتائیں فرشتے، آپ نے کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ وہ بہت دکھ سے بولی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ چوہے بلی کے کھیل کو بند کر دے، لیکن فرشتے ابھی بھی چھپانا چاہ رہی تھی اس سے، اور وہ کہنے لگی، کیا کس بارے میں بات کر رہی ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ فرشتے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے چہرے پہ صرف استفسار تھا۔ وہی فرشتے جو اس گھر میں ہوتا رہا ہے، میں وہ سب جاننا چاہتی ہوں۔ اب فرشتے کو بھی کچھ احساس ہونے لگا تھا کہ جیسے محمل سب سچائی جان گئی ہے، اور اب اس نے پریٹینڈ کرنا تھوڑا سا کم کر دیا تھا۔ مثلاً کیا ہوتا رہا اس گھر میں؟ تم صاف صاف بات کرو نا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تمہاری۔ اس کے چہرے پہ وہی نرم سا تاثر تھا۔ میں نے کہا میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ سب کچھ کا مطلب ہے سب کچھ، جو کچھ ہوتا رہا میری غیر موجودگی میں۔ اور اس کے بعد فرشتے نے صاف گوئی سے اسے سب بتا دیا۔ سب کچھ؟ سب کچھ کس بارے میں؟ کیا تم میری اور ہمایوں کی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہو؟ اس کے انداز میں ندامت تھی، نہ پکڑے جانے کا خوف، لیکن وہ بہت آرام سے اس سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا سب کچھ فرشتے، سب کچھ۔ میں نے کہا سب کچھ فرشتے، سب کچھ۔ مجھے سب جاننا ہے، مجھے صاف صاف بتا کیوں نہیں رہی تم؟ اس نے پھر سے دہرایا۔ اب فرشتے کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا تھا یہ بات چھپانے کی، اور اس نے صاف کوئی سے سب بتا دیا۔ دیکھو، جب ہمایوں کراچی سے آیا تھا تو اس نے مجھے پروپوز کیا تھا، اور وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں طلاق دیے بغیر وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب تمہیں ہوش آ جائے گا تو وہ تمہیں ڈائیورس دے دے گا، اور پھر ہم شادی کر لیں گے۔ فرشتے اتنے آرام سے محمل کو یہ خبر سنا رہی تھی جیسے وہ کوئی موسم کی خبر بتا رہی ہو۔ ہمایوں تو یہ بھی کہتا تھا کہ ہم علماء سے فتویٰ لے لیتے ہیں، مگر میرا ہی دل نہیں مان رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ ہم کچھ اور دیر انتظار کر لیتے ہیں، اور پھر تمہیں بھی ہوش آ گیا تھا، سو اس نے ڈیورس پیپر سائن کر دیے تھے۔ انفیکٹ مجھے پرپوز کرنے سے قبل ہی وہ تمہیں ڈیورس دینے کا فیصلہ کر چکا تھا محمل۔ اگر یہ ضرورت نہ ہوتا تو وہ تب بھی ایسے ہی کرتا، کیونکہ وہ شادی رکھنے کو راضی نہیں تھا۔ وہ بہت ہی اطمینان اور سکون سے میز سے ٹیک لگائے کھڑی اس کے بارے میں ان کہے سوالات کے جوابات دیتی جا رہی تھی۔ اور میں نے اس کا پروپوزل اس لیے قبول کر لیا تھا کیونکہ اس نے تمہیں طلاق دینے کے بعد کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی تھی، اور مجھے بھی، اور چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے تھے، سو اس کا پروپوزل میرے لیے بہترین چوائس تھا۔
میں اس کو تمہارے ساتھ تعلق رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ کسی کی مانتا ہے محمل. سو شرعی لحاظ سے میرے پاس پروپوزل قبول کرنے کا حق تھا، سو وہ میں نے کر لیا.